اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے مسجد اقصیٰ کی مختصر تاریخ پڑھی تھی، اور اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ ہم سنتے ہیں کہ اسرائیل نے یہ کیا، اسرائیل نے وہ کیا، اسرائیلی ہیں کون اور فلسطینی کون ہیں۔ ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی تاریخ کیا ہے، اور ہمارے بچوں کو بھی۔ تو میں کوشش کروں گی کہ میں بہت ہی آسان طریقے سے یہ سمجھاؤں کہ بنی اسرائیل کون ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے اور اسحاق علیہ السلام فلسطین میں ارض شام میں آباد ہوئے۔ پھر آگے جا کے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبر پیدا ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا نام جو ہے وہ اسرائیل تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا لقب اسرائیل تھا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہوئے یوسف علیہ السلام، جو کہ مصر میں آباد ہوئے، وہاں کے بادشاہ بن گئے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے، جتنی بھی نسل ہے، وہ ہے بنی اسرائیل۔ ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، یعنی جو بھی بادشاہ ہوتا تھا مصر کا، اس کو فرعون ہی کہا جاتا تھا۔ تو فرعون ایک نہیں ہے، بہت سارے فرعون گزرے ہیں، لیکن قرآن میں جس فرعون کا ذکر ہے یہ بہت طاقتور بادشاہ تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ تو بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جو کہ یوسف علیہ السلام کے دور خلافت میں مصر اب آ کر آباد ہو گئی تھی، اس کے اوپر ایک فرعون آیا، یعنی وہاں کا بادشاہ تھا، وہ بہت ہی ظالم تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون سے نجات دی، یعنی اس کو غرق کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ اب فرعون کی بادشاہت تو ختم ہو گئی، اب حکومت کس کی دوبارہ سے آ گئی؟ دوبارہ سے بنی اسرائیل کی حکومت آ گئی۔ اب تم جنگ کرو، دوبارہ فلسطین جاؤ، بیت المقدس واپس جاؤ، شام جاؤ، جو کہ فلسطین میں ہے، جہاں پر تمہارے باپ دادا یعنی یعقوب علیہ السلام تھے۔ جیسے اللہ نے مسلمانوں کا مرکز مکہ کو بنایا ہے نا، ایسے ہی بنی اسرائیل کا مرکز بیت المقدس تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ جا کے اب اس کو آباد کرو، اس کو فتح کرو۔ اسی لیے بیت المقدس کو پیغمبروں کا جائے وطن بھی کہا جاتا ہے۔ فلسطین ہے پیغمبروں کا جو ہے جائے وطن، وہ فلسطین ہے، مصر نہیں ہے۔ وہاں تمہاری خلافت قائم ہوئی ہے۔ بیت المقدس بہت فضیلت والی ہے۔ قرآن میں جو بھی واقعات بیان ہوئے ہیں زیادہ تر بیت المقدس کے ہیں۔ حضرت مریم کے بچے کی ولادت، عیسیٰ علیہ السلام کا وجود، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کا محراب میں کھڑے ہو کر اللہ سے اولاد کی دعائیں مانگنا، اور کتنے ہی واقعات ہیں جو بیت المقدس کی سرزمین میں ہی ہوئے ہیں۔ ہزاروں انبیاء، پیغمبر اور اصحاب دفن ہیں اس میں۔ بہت خوش نصیب ہیں وہاں کے شہید جو دفنائے بھی پیغمبروں کی سرزمین میں جا رہے ہیں۔ ویسے تو شہداء کے بہت رتبے ہیں، بہت درجات ہیں، مگر آج جو مسلمان بہن بھائی، بوڑھے اور بچے شام میں شہید ہو رہے ہیں، ان کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ وہ پیغمبروں کی سرزمین میں دفنائے جا رہے ہیں۔ جہاں پیغمبروں کے مقبرے ہیں، اسی زمین میں ان کے بھی مقبرے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اس وقت بنی اسرائیل کو کہا گیا، آزمایا گیا کہ اب اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، کچھ ہمت خود بھی کرو، بیت المقدس پر قبضہ کرو، اللہ کی مدد شامل حال پاؤ گے۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو صاف انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور وہ اپنی قوم سے بریوزیما ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک پیغمبر آئے۔ اس وقت بنی اسرائیل نے جہاد کیا اور پھر شام کو فتح کیا۔ تو اس وقت بنی اسرائیل دوبارہ سے یعقوب علیہ السلام کے شہر میں بسنے لگ گئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء گزرے، تقریباً کم و بیش 4000 انبیاء گزرے، اور ملک شام میں کبھی تو بنی اسرائیل کا غلبہ ہوتا تو کبھی اور کسی قوم کا۔
جب عیسائیت کا دور تھا تو یہودیوں کو عیسائی صرف فلسطین میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر چین سے نہیں جینے دیتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر مقام اقصیٰ سے ہی لے جایا گیا جو کہ فلسطین میں ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ جگہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام پر تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کی امامت کی تھی وہاں مسجد اقصیٰ تعمیر کروائی اور یہودیوں کو بھی شام میں آنے کی اجازت دی، ورنہ اس سے پہلے تو اسرائیلیوں کو زیارات کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ مسلمانوں نے تو انگلی پکڑوائی اور اسرائیلی پورا ہاتھ پکڑ کر مسجد اقصیٰ پر قابض ہونا چاہ رہے ہیں، یعنی مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے احاطہ میں ہے۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کو اور یہودیوں کو ان کی زیارات سے محروم نہ کرنے کے لیے وہاں آنے کی اجازت دی، تو یہ تو اپنے آپ کو وہاں کا مالک ہی بنا بیٹھے۔ ہمیں کیسا لگے گا جب ہمارے ہی گھر میں کوئی مہمان آئے، ہم اچھے سے اس کی آؤ بھگت کریں اور وہ ہمارے ہی گھر سے ہمیں ہی نکال دے؟ تو کیا ہم منہ اٹھا کر اس کو دیکھتے رہیں گے؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو پھر مسلمان یعنی فلسطینی کیسے اسرائیلیوں کو یعنی یہودیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے آرام سے اپنا مقدس مقام دے سکتے ہیں؟ اللہ نے فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں کو قوی ایمان سے نوازا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد اقصیٰ تو کیا اس کی ایک بالش پر بھی کسی غیر مسلم کو قابض نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی کامل مسلمان بنائے، اور ہم اگر مسجد اقصیٰ جا کر اس کی دفاع کے لیے لڑ نہیں سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کریں اور ان کو اس مشکل وقت میں اکیلا نہ چھوڑیں۔